یہ 25 سال قبل کا شاید واقعہ ہے کہ اس انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں اسلامی سفیروں کی ایک محفل ہوئی اور بابا حقانی نے اسلامی سفیروں کو بلایا ہوا تھا. یہ خاکسار بھی اس میں موجود تھا اور اس میں عنوان کیا تھا. یہ 25 سال پہلے کی بات ہے اور اس میں عنوان یہ تھا اسلامک ایٹم بم. اسلامی دنیا کے کسی تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اسلامک ایٹم بم بھی بننا. یہ جو آج آپ محفل دیکھ رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ یہاں ایک فقیر پڑے رہے, مشاہدہ کرتے رہے. 3 ماہ کے بعد انہوں نے داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل حضرت ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی کرامت دکھائیے. اس نے کہا فقیر تم 3 ماہ سے یہاں پڑے ہوئے ہو, تم یہ مجھے بتلاؤ کہ یہاں پر تم نے کوئی ایسا میرا فعل دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے بس یہی سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. اسی جگہ پر داتا صاحب کے ہاں ہی یہ علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میں نے الہ آباد میں جا کر کیا تقریر کرنی ہے. تو وہ پوری تقریر کا عنوان ان کو وہاں ملا اور علامہ اقبال وہ واحد شخص ہے جنہوں نے زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے. یہ اس کی کتابوں میں تصدیق ہے. یہ پاکستان ایسے تو نہیں بن گیا تھا. اب ہم صاحبزادی صاحبہ یہ جو محفل کرتی ہیں اور یہ ابھی تک وہ سلسلہ بابا حقانی کا چل رہا ہے, ان سے یہ کوئی پوچھے کہ کوئی آپ کرامت بتلائے تو اس جنگل میں منگل ہونا یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ حضور کا نام یہاں لیا جا رہا ہے, میرے نبی کا نام لیا جا رہا ہے. بات مختصر, خیر الکلام ما قل و دل. بہترین گفتگو وہی ہے جو مختصر ہو, جامع ہو اور اپنا محسوس چلا جائے. علامہ نورانی صاحب, اب میں فقیر آدمی ہوں, مجھے حجویری شعر جو ہے پنجاب یونیورسٹی نے انہوں نے لکھ کر علامہ کا ٹائٹل دیا ہوا ہے اور اس پر کئی PhD لوگوں نے تصدیق کی ہوئی ہے, لیکن میں لکھتا نہیں. کراچی یونیورسٹی نے مجھے پرماننٹ پروفیسر کا لکھ کر دیا ہوا ہے, غلط لکھا ہوا ہے, میں لکھتا نہیں. مجھے ایک گورنمنٹ کی طرف سے گولڈ میڈل دیا جانے لگا تو وہ جج صاحب جو تھے ان کو میں نے کہا جی وہ فلائٹ نہیں مل رہی اور گورنمنٹ نے مجھے میڈل دینا ہے. تو انہوں نے جسٹس آفتاب فرخ نے فرمایا کہ آپ اس سے مبرہ ہو چکے ہیں, آپ کو میڈل دینے والا ہے. تو یہ کوئی چیزیں نہیں, یہ میٹرک, انٹر, BA, مولوی اعظم, منشی فاضل, BA, LLB, وکیل, سپریم کورٹ, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے. کوئی ڈگری اگر ہے تو حضور کی غلامی کا پڑ جائے تو اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بات بڑی ہے. یہ اس دفعہ ربیع الاول کا مہینہ میرا بہت ہی خوشگوار گزرا. ویسے تو ہر ربیع الاول کا مہینہ خوشگوار ہوا. کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا تھا تو میرے گھر کے قریب ہی ہمارے سبھی رحمانی صاحب رہتے ہیں. وہ نعتیہ کلام کافی مجھے دے گئے. ویسے تو میں پڑھتا رہتا تھا, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اب وہ ہر سال یورپ میں جاتے ہیں, نعتیہ پروگرام ہوتے ہیں. اس کے بعد طاہر سلطانی صاحب انہوں نے کہا ہمارا مسجد ہے
مدرسہ ہے حضرت علی مدرسہ لیاقت آباد میں، اس میں آپ آئیں تو جمیل احمد نعیمی صاحب، حاجی انیس طیب صاحب اور یہ خاص صاحب، یہ ہم تینوں آدمی ویسے تو یہ 1966 میں سنہری مسجد میٹھا در میں ہم تینوں اکٹھے ہوئے تھے، اور حاجی انیس طیب صاحب کو ATI کا انہوں نے طلباء اسلام کا تو 66 کے بعد حاجی انیس طیب صاحب کو کہنے لگے کہ یہ ایک واقعہ آج ہوا ہے کہ ہم مسجد مدرسہ حضرت علی میں تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو ملتے رہتے ہیں، کبھی جمیل احمد نعیمی صاحب مل کے، کبھی میں مل کے، یہ بھی ایک بڑا واقعہ۔ پھر سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ 3 دسمبر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر 36ویں کانفرنس ہوئی۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا، یہ قاضی احمد صاحب کی خدمت میں عرض کروں تو انہوں نے مجھے اس میں ادھر سے اوریا مقبول جان صاحب آئے ہوئے تھے، ادھر سے میں چیف گیسٹ۔ اب سننے والوں میں علماء، مشائخ اور خاص طور پر PhD لڑکے جنہوں نے نعت میں PhD کیا ہے، یا امام احمد رضا سب کبار PhD کیا ہوا ہے، تقریباً 70 لوگ PhD کر چکے۔ اب ایسے مجمع میں خطاب کرنا، یہ خالی صاحب سننے والے لوگ سمجھ رہے تھے، سامعین یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شاید امام احمد رضا صاحب کے فتاوی رضویہ پر گفتگو کروں گا، یا ان کا بہترین ترجمہ کنز الایمان ہے اس پر کروں گا، یا ہدایت بخشش ان کی نعتیں، اور پورے انڈو پاکستان میں کیا ان کا جو سلام پڑھا جا رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن کیونکہ مجمع بہت PhD MSc ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وائس سے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ پورے پاکستان کے لوگ، تو میں نے وہاں بات صرف ایک کی، وہ گفتگو نہیں میں کروں گا، میں نے کہا امام احمد رضا نے ایک بہت بڑا اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے جو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر لے گیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے، اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی الکتاب المبین، بحر و بر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس کتاب میں نہیں، کہ یہ کتاب الحکمہ ہے، حکمت کی کتاب ہے، یہ گوشے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ 70 اور کون سی معدنیات ہیں جس میں پانی ہے، 70، اگر تیمم کرنا ہو تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ یہ نور کس چیزوں سے بنتا ہے، یہ الیکٹریسٹی کی کتنی سپیڈ ہے، یہ ہوا کی کتنی سپیڈ ہے، یہ آپ جو نظر دیکھتے ہیں یہ بجلی جو چمکتی ہے اس کی کتنی سپیڈ ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی بتلایا کہ آپ نے کس کس کیمیا سے کیا کیا چیز آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی صورتوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زمین ساخت ہے۔ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں انگریز، انہوں نے قرآن کے حوالے سے ان کو دلائل دیے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم غرناطہ سے پچھلے 700 سال، یہ غرناطہ نے تو جیومیٹری، بیالوجی، باٹنی، فزکس، کیمسٹری، یہی تو ہماری کتاب الحکمہ کی بات تھی کہ ہم آگے تھے۔ انگریزوں نے، یہودیوں نے ہماری کتابوں کے ترجمے کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ علامہ اقبال جب یورپ میں گئے تو رو پڑے، انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی بات۔ تو یہ کتاب الحکمہ ہے۔ اور اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما کان خلقہ، آپ کا خلق کیا ہے؟ فرمایا خلقہ القرآن۔ میں نے نعتیں بہت پڑھی ہیں قاضی صاحب، بہت نعتیں، یہ پورا مہینہ میرا نعتیں پڑھنے میں، مجھے نہ تو قافیے کا پتہ ہے نہ ردیف کا پتہ ہے، میرا تو اپنا ہی قافیہ تنگ، اور ساری دنیا میں اس وقت عالم اسلام کے حریف زیادہ ہے، ردیف کی تو بات نہیں ہے۔
تو یہ جو حضرت کا کام ہے یہ بڑی بات ہے. تو ماں کانا خود کو ہو. اب یہ 3-4 چیزیں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, میں پیدا ہوں, بچی پیدا ہوتی ہے, تو کان میں آ کر مولوی صاحب اذان کہتے ہیں. یہ ایک بڑی فلسفے کی بات ہے, حکمت کی بات ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی اچھی طرح وہ کان میں اذان کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ یہ سمجھتے ہیں اس اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی, اور جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے. اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی, اس لیے کہ اذان تو کل ہو چکی تھی, کان میں کہہ دی گئی تھی. لیکن وہ جو سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب آپ الف بے پے تے ٹے سے جیم کے ہے سامنے رکھے. احمد 4 حرف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 حرف, اللہ 4 حرف, جا 4 8 4 12. اب 12 ربیع الاول کے بعد یہ میں ہر سال جو عنوان لیتا ہوں, یہ صاحب دادی صاحبہ کا دعوت نامہ آتا ہے, اس میں سے میں وہ عنوان منتخب کرتا ہوں. انہوں نے اس میں حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا, حضرت ابراہیم کا, حضرت اسماعیل کا ذکر کیا. یہ آپ کو بھی ملا. اب اس میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت آدم صفی اللہ تھے, وہ آئے اور آ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, وہ آئے اور آ کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے, وہ آئے اور آ کے چلے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, وہ آئے اور آ کے چلے گئے. حضرت اسماعیل تھے, وہ ذبیح اللہ تھے, آئے اور آ کے چلے گئے. لیکن محمد رسول اللہ آیا, آ رہا ہے اور آتا رہے گا. یہ ساری دنیا کے لیے ورلڈ آرڈر. میری ایک کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اسی مہینے میں, اس میں نے اسلامک ورلڈ آرڈر دیا ہے. اور حضور کا جو مدینے میں انہوں نے چارٹرڈ بنایا تھا, سبحان اللہ, اس چارٹرڈ پر 900 صفحے کی کتاب انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں علماء و مشائخ کو پیش کی جائے گی. تو یہ حضور کی. اب آپ کو دیکھیے, جب ہم یہ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع کرو میرا. وہ حضور کے منہ سے کلوا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تو بیچ میں سینٹر آف لو, سینٹر آف اٹریکشن, سینٹر آف ڈگنیٹی, سینٹر آف آنر حضور کی ذات. ادھر سے ہی گزر کر جانا اور کوئی رستہ ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ کلمہ پڑھتے رہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کروڑ مرتبہ پڑھتا ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں. کلمہ پورا نہیں ہوتا, کلمہ پورا نہیں ہوتا. اور یہی کل ایک صاحب میرے دوست کتاب دے کر گئے, مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی, میں نے انگلش میں پڑھی تھی, وہ اردو کا ترجمہ دے کے گئے. وہ عیسائی ہے, وہ آپ کی کتاب پڑھے. اس نے 100 سال پہلے ریسرچ کی دنیا کے انبیاء پر, بڑے بڑے آدمیوں پر. وہ خود عیسائی ہے. اس نے سب سے پہلے جو پہلے نمبر پر شخصیت, ورلڈ شخصیت دی ہے, وہ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے نبی کی شخصیت دی. میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی چلیوں نے مسکرانا, جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا, جو سیدھے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا, جو سیدھے سے اٹھا تو مہتاب نے لبے بام پر آنا سیکھا. اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح قلم نہ ہوتا. ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کے میم کی ہے, دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا. ایک واقعہ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کا.
آپ کو سنا کر جاتا ہوں۔ ان کا بڑا میں نے کلام پڑھا، اور ایک ان کا جو شعر ہے آج عالم اسلام کے لیے، مسلم امہ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے: خدائے قہار غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ یہ امت مسلمان جو کچھ ہو رہا ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ پچھلے دنوں ایک میں نے انگریزی میں پڑھا، مضمون اس کا عنوان تھا بیک ٹو محمد، چلے ادھر چلے چلو، یہی تمہارے لیے ایک نجات ہے۔ ساری امہ اس پر اکٹھی ہو جائے، اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور اکٹھے ہو کر ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ یہ 12 ربیع الاول منا کر میں 12 ربیع الاول ملاتا ہوں، چراغاں کرتا ہوں، خوشبو کرتا ہوں، دوسرے دن بلیک مارکیٹنگ کرتا ہوں، 5 دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، 5 مرتبہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہوں، سنت کے خلاف پورا سال گزارتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو چراغاں کر لیا، حضور کے نالین مبارک سر پہ لگا دیے۔ یہ 12 روزہ نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ سارے نبی آئے اور چلے گئے، میرا نبی آ رہا ہے، آیا تھا، آ رہا اور آتا رہے گا۔ یہ ہمیں 365 دن حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، تب ہماری نجات ہوگی۔ میں جو واقعہ حضور کی محبت کا بتلا رہا ہوں، ایک ہندہ بنت عمر، مدینے کی جانے والی انصاری، احد کی جنگ میں حضور کی، دیکھیے آج کل لوگ کہتے ہیں مذہب یہاں میلاد میں بیٹھ کر سیاسی باتیں نہ کرو، سیاسی جلسوں میں مذہب کی باتیں، یہ انگریزوں کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، کمانڈر ان چیف تو خود ہے، چیف جسٹس وہ خود ہے، اور صحابہ صفا کی جو یونیورسٹی بنی ہے اس کے چانسلر خود ہے، ایجوکیشنسٹ خود ہے، اکانومسٹ خود ہے، فائنانس منسٹر خود ہے، اور سینسس ہو رہا ہے، بیوہ عورتیں کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، بے روزگار کتنے ہیں، یہ وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہوتا تھا۔ یہ کوئی علیحدہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھے، یہ تو بعد میں پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ کام گڈ گورننس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مولانا صاحب 1946 میں چرچل بہت بڑی طاقت تھا، جیسے ابھی بش، چرچل کے مقابلے میں ایک آدمی لڑا الیکشن، میجر اٹیلی، لیبر پارٹی کا، وہ اس نے 4 صفحے کا منشور بانٹنا شروع کر دیا، اوپر لکھا ہوا تھا سوشل کنٹریکٹ، وہ، اور اس نے 30-40 صفحے کا، یہ بہت بڑی اہم بات ہے، یہ آپ آگے پہنچائیں کہ حضور کے جو خلفاء تھے انہوں نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وہ 4 صفحے نے ایک آگ لگا دی پورے برطانیہ میں، اور وہ 40 صفحے کا جو اس کا کنزرویٹو پارٹی کا تھا، چرچل کا، اس کو لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ میجر اٹیلی جیت گیا، پرائم منسٹر بن گیا، پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو 4 صفحے کا یہ منشور چھاپا ہے یہ کہاں سے لیا؟ اس نے تو آگ لگا دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی ہیلتھ اور ایجوکیشن، جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا وظیفہ دینا، جو بے روزگار ہیں ان کا وظیفہ دینا، جو بوڑھے ہیں ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنانا، یہ 4 صفحے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ کیسے آگ لگا دیے تم نے؟ اس نے کہا میں ساری دنیا کے چیف ایگزیکٹو کا طریقہ کار دیکھ رہا تھا، یہ عربوں میں ایک ان کا چیف ایگزیکٹو ہوا ہے، اس کو پرائم منسٹر بھی نہیں کہتے، پریزیڈنٹ، اس کو کیلف کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں، اس کا نام تھا عمر بن خطاب۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو بیت المال کی ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے، یہ بیت المال کی ڈسٹریبیوشن، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
خلیفۃ المومنین تو دوسرے دن دکان پہ جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے دکان پر۔ کہنے لگے آپ تجارت اب نہیں کر سکتے، کوئی تاجر جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جتنے گھر کے افراد ہیں وہ آپ مجھے بتلا دیں، بیت المال سے آپ کو وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ بیت المال سے وظیفہ جاری ہو گیا۔ 8-10 ہفتے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کوئی میٹھا کھانا۔ اہلیہ سے ذکر کیا کہ بہت دنوں سے میٹھا نہیں کھایا۔ انہوں نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے 2 پیسے 4 جمع کر کے ایک دن میٹھا پکا کر دیا۔ یہ بات سننے کی ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم اسلامی نظام لائیں گے، ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، ہم خلافت راشدہ لائیں گے۔ یہ بات سننے کی ہے۔ انہوں نے میٹھا پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں تھوڑا تھوڑا وہ جو پیسہ بیت المال سے مل رہا ہے اس سے بچاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی 10% 5% زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے جا کر بیت المال کے داروغہ سے کہا کہ بھائی اتنا اور کم کر دو، میٹھا نہیں کھایا۔ یہ کردار کہاں سے لائیں گے؟ روم کے بادشاہ کا وفد ملنے آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا بادشاہ کہاں بیٹھا؟ پہلے وہ درخت کے نیچے سے بیٹھے ہوئے۔ یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ آخری بات ہے، احد کے میدان میں حضور نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ یہاں پر ہمیں پہاڑی پر رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں ہمارے مجاہدین کو رہنا ہے، ان کو جلدی پڑنا۔ وہ احد میں بڑی ڈسٹربنس ہو گئی، کئی مجاہدین اس میں شہید ہو گئے۔ یہ جو خاتون تھی ہند بنت عمرو، یہ بڑی پریشان ہو کر، اور بھی عورتیں تھی، مرد تھے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں بیٹوں کو دیکھ رہے تھے جو گئے ہوئے تھے مجاہدین۔ یہ بھی دوڑتی ہوئی مدینے سے باہر نکل آئی، اور جو بھی قافلے سے لوگ آتے تھے وہ ان سے پوچھتی تھی کہ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا جو خلات تھا وہ شہید ہو گیا ہے۔ کہیں میں اس کا نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا آقا کیسے ہے؟ وہ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو اس کو دوسرا آدمی بتلاتا ہے کہ وہ دیکھو تمہارے جو بھائی تھے عبداللہ وہ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کا نہیں پوچھ رہی، مجھے بتلاؤ کہ میرے آقا کہتے ہیں۔ آگے چلتی ہے، یہ عشق رسول کی باتیں ہیں۔ آگے چلتی ہے تو قافلے والے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر عمرو بن جبو شہید ہو گیا ہے۔ کہ لگی میں ان کا نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں میرے آقا کہتے ہیں۔ جب وہ اگلے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے آقا الحمدللہ سلامت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کلو مصیبہ بعد آقا جلالی، حضور آپ کے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ تو نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا، سب حضور کی ذات پر۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں عملی طور پر حضور کا غلام بننا، ہمیں گفتار کے غازی نہیں بننا، ہمیں کردار کے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ 12 ربیع الاول آئے تو ہم حضور کے محفل میں شریک کو اپنا جائزہ دیں۔ یہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کروں میں خواجہ یوسف کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔